جس میں سارے وجہ اللہ ہیں، وجاہت الہیہ کا مجموعہ، وجاہت الہیہ کا مجموعہ، شجاعت علویہ کا شاہکار میرا مولا عباس۔ انتظار نہیں کروانا زیادہ، تعمیل حکم کرنا۔ ایک جنگ عباس نے کھل کے لڑی، ایک وہ جنگ جو عباس نے چھپ کے لڑی، جو اب بھی جاری ہے۔ عباس کا عالم آج بھی کریم کربلا کے نور محل کے عظیم گنبد پر اس کی عظمتوں کو سنبھالے ہوئے، آئے ہائے، اس کی بلندیوں کو سنبھالے ہوئے۔ یہ علم گواہی ہے، یہ علم انتظار کی نشانی۔ ہر مومن گھر پہ علم لگائے، پتہ چلے کہ یہ منتظرین کا گھر ہے۔ اور وصیت کر جاؤ، مر جائیں تو قبر پہ علم لگاؤ۔ قبر پہ علم لگنے کا بڑا فائدہ ہے۔ فائدہ بتاؤں، وہ جن کو ڈر ہے نکیرین کے سوالوں کا، وہ جن کو ڈر ہے نکیرین کے سوالوں کا، انہیں کہو کہ وہ میری طرح کمال کریں۔ میری لحد پہ علم ہے، میں ہنس رہا ہوں بہت، فرشتے سجدے سے اٹھے تو پھر سوال کریں۔ آباد سلامت، آباد بڑی مہربانی، آباد بڑی مہربانی۔ وہ جن کو ڈر ہے نکیرین کے سوالوں کا، انہیں کہو کہ وہ میری طرح کمال کریں۔ میری لحد پہ علم ہے، میں ہنس رہا ہوں بہت، فرشتے سجدے سے اٹھے، فرشتے سجدے سے اٹھے تو پھر سوال کریں۔ بس تیاری آپ کی ہو گئی۔ وہ جنگ جو میرے مولا نے کی، وہ صفین کا میدان، خوش نصیب میدان، جس نے عباس کو لڑتے دیکھا، وہ میدان جس نے عباس کی تلوار چلتے دیکھی۔ ایک دریا، دریا کے دو کنارے، دو کناروں پہ دو لشکر، ایک طرف ہاتھی کے پیچھے چلنے والی فوج ہدایت، دوسری طرف ابلیس کا کاروان، ایک طرف 1,20,000 کافر کفر کل کے پیچھے، دوسری جانب 90,000 صاحبان ایمان کل کی قیادت میں، ایک طرف وہ جو بیت المال کا چور، دوسری جانب وہ جس کا دایاں ہاتھ پوری کائنات میں رزق تقسیم کرے۔ زندگی آپ کی سلامت ہے۔ ان دونوں لشکروں کے درمیان باری موج در موج دریائے فرات، ساقی کوثر کی اجازت سے بہتا ہوا آہنی سامان حرب کے کھڑکھڑانے کا شور، جھرجھریاں لیتے ہوئے راہوار، پہلو بدلتے ہوئے سوار، نیاموں کے بستر پہ مچلتی ہوئی تلواریں، تلواروں کے وار اپنے جسموں کے روکنے کے لیے بےتاب ڈھالیں۔ جنگ کے غضبناک ماحول میں نفس مطمئنہ کے خیمے کا پردہ ہٹا، علی نے صفین کے میدان میں قدم رکھا کہ یکم ربیع الاول کے سورج کی پہلی کرن نے کائنات کے لیے تاج کا درجہ رکھنے والی علی کی جوتی کو سجدہ کیا۔ کائنات کے لیے تاج کا درجہ رکھنے والی علی کی جوتی کو سجدہ کیا۔ علی میدان میں آئے، علی نے میدان میں آ کے اپنے بیٹوں میں موجود اسماء اللہ کو دیکھا۔ اپنے بیٹوں کو دیکھنے کے بعد علی نے ایک بیٹے کو بلایا، ایک اسم اللہ کو بلایا، اور کائنات کی سماعتوں نے علی کی زبان سے علی کا نام سنا۔ علی نے کہا عباس، عباس کہنے کے بعد علی چلے، عباس پیچھے چلے۔ اس منبر کی عزت کی قسم ہے، جہاں سے علی کا نقش قدم اٹھتا تھا عباس کا قدم پورا آتا تھا۔ جہاں سے علی کا پیر نقش چھوڑ کے اٹھتا تھا عباس کا نقش پورا آتا تھا۔ خیمے میں آئے، خیمے کا پردہ گرا، جو علی جلی تھا وہ خفی ہوا، جو علی جلی تھا وہ خفی ہوا۔ کچھ دیر کے بعد خیمے کا پردہ ہٹا، ہوا نہنو بن کے سامنے آیا۔ آئے آئے، اس مجمع میں وضاحت کی
ضرورت نہیں ہوگا نحنو بن کے سامنے آیا آسمان کی آنکھوں نے علی کے ساتھ علی کو کھڑے دیکھا امام علی کا علی کے سر پہ ابا علی کی علی کے دوش میں تلوار علی کی علی کے نیام میں سواری علی کی علی کے پاس نیاز حسین جاگیے گا حسن نے آگے بڑھ کے عباس کی پیشانی چومی حسین نے عباس کا چہرہ دیکھا عباس نے حسین کے قدم دیکھے محمد حنفیہ نے گھوڑے کی لجام پکڑی اون بن علی نے اپنا زانو رکھا عباس کا پہلا قدم اون کے زانو پہ آیا دوسرا قدم گھوڑے کی دوسری رکاب میں آیا گھوڑے نے اپنی زین پہ عباس کو محسوس کر کے اپنی تخلیق کا مقصد پورا ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کیا اپنی تخلیق کا مقصد پورا ہونے پہ گھوڑے نے اللہ کا شکر ادا کیا عباس گھوڑے کی زین میں آئے لسان اللہ نے عباس کو جانے کی اجازت دی عباس کا گھوڑا میدان کی جانب دوڑا رفتار بتاؤں کتنی تیز تھی عباس کے گھوڑے کی رفتار دیکھ کے سفین کے میدان کی ہوا کا دم گھٹنے لگا عباس کے گھوڑے کی رفتار دیکھ کے سفین کے میدان کی ہوا کا دم گھٹنے لگا تلوار نیام میں تھی نیام نے تلوار سے دوران سفر کچھ پوچھا اپنا تعارف کرواؤ تلوار آواز دے کے کہتی مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی ہوں مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی ہوں میں دھات کا ٹکڑا نہیں ایک امر ولی ہوں میں دھات کا ٹکڑا نہیں ایک امر ولی ہوں میں دھات کا ٹکڑا نہیں ایک امر ولی ہوں تلوار کہتی توحید کی ہر شاخ شجاعت پہ کھلی ہوں میں باپ پہ اتری ہوں تو بیٹے کو ملی آباد میں ہوگا جی بسم اللہ توحید کی ہر شاخ شجاعت پہ کھلی میں باپ پہ اتری تو بیٹے کو ملی تلوار اور نیام کی باتیں ہوئی گھوڑے کی رفتار بڑھی گھوڑے کا سم مٹی پہ پڑا سم کی طاقت بتاؤں کتنی تھی جتنی سم میں طاقت ہو اتنی مٹی بلند جاتی ہے سخی کے گھوڑے کا سم سفین کی مٹی پہ پڑا مٹی کے ذرے اڑے نہ ہوا میں رکے نہ فضا میں رکے نہ خلا میں رکے سم کی طاقت سے اڑنے والے مٹی کے ذرے بلند ہوتے گئے 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 اتنے بلند ہوئے کہ جلال میں آ کے ستاروں سے کہتے ہیں رستہ دو ہم نے جبرائیل کے پروں سے گزر کے سدرہ پہ قدم رکھنا ہے ہم نے جبرائیل کے پروں سے گزر کے سدرہ پہ قدم رکھنا عباس کا گھوڑا میدان میں پہنچا زندگی کی سلامت آباد رہے میرے مولا نے تلوار نکالی لوگوں نے کہا عباس نے تلوار میں اپنا عکس دیکھا کسی نے بدنیتی کی کسی کو اشتباہ ہوا کوئی بھول گیا کوئی بھٹک گیا عکس کیسا اللہ نے پوری کائنات میں اس شے کو خلق ہی نہیں کیا جس میں وجہ اللہ کے عکس کا عکس نظر آیا تلوار نے اطاعت شعار لہجے میں میرے مولا سے کہا مولا حکم فرمایا بس اتنا یاد رکھنا رگ کٹ جائے سر گر جائے تن کو پتہ نہ چلے میں نے آرام سے کہا آپ نے اتنے آرام سے سن لیا رگ کٹ جائے سر گر جائے تن کو پتہ نہ چلے مولا فرماتے ہیں ہاں ایک بات آؤ یاد رکھنا اسرائیل ہانپتا ہانپتا تیرے پیچھے آئے گا اس سے 2 قدم آگے رہے اسرائیل ہانپتا ہانپتا تیرے پیچھے آئے گا اس سے 2 قدم آگے رہنا مولا نے تلوار کو نیام کے بستر پہ رکھا سامنے ایک قریب نامی انسان نما حیوان کھڑا تھا جو ابلیس شام کی تقریر سے متاثر ہو کے موت کا مسافر بنا تھا آواز دے کے کہتا میرا نام قریب ہے لشکروں کی دیواریں میرا رستہ نہیں روک سکتی اب تو اپنا نام بتا عباس مسکرا کے کہتا تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے آگے کہنے کی ضرورت نہیں تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے میں اللہ کا نام ہوں میرا نام اللہ نے رکھا زندگی آپ کی سلامت ہو آباد ہو میں اللہ کا نام ہوں
یہ آواز دے کے کہتا ہے اچھا تعارف نہیں کروانا، میدان حرب کے آداب ہے، تعارف کرواتے ہیں۔ سخی فرماتے ہیں تقدیر کا مالک ہوں، لو کی تحریر لکھواتا ہوں، جب چاہے اسے مٹاتا ہوں، آگ کو پانی کرتا ہوں، پانی کو آگ کرتا ہوں، ستاروں کو ذرے کرتا ہوں، ذروں کو ستارے بناتا ہوں، آسمان کو زمین میں بدل سکتا ہوں، زمین کو آسمان میں تبدیل کر سکتا ہوں، فرشتوں کو ادھر بھیج سکتا ہوں، سلمان کو ادھر بھیج سکتا ہوں۔ نہیں توجہ، مولا اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ سخی آواز دے کے کہتا ہے یہ تعارف کافی ہے تو قناعت کر لے، یہ تعارف کافی ہے تو قناعت کر، ورنہ موت کی ہچکی کے وقت جس بادشاہ کی کرسی سامنے لگے اس سے پوچھنا وہ کون تھا۔ ہائے ہائے، موت کی ہچکی کے وقت جس کی کرسی لگے اس سے پوچھ لینا۔ یہ آواز دے کے کہتا ہے اچھا نہیں تعارف کروانا تو وار پہلے کر۔ بے نیاز اللہ کے بے نیاز علی کے بے نیاز عباس نے بے نیازی سے کہا، سخی نے بے نیازی سے کہا۔ سرکار فرماتے ہیں وار کرنے کی حسرت لے کے نہ مر، وار کر۔ اس نے کہا وار پہلے تو کر، تو چھوٹا۔ جب اس نے کہا نا تو چھوٹا ہے، عباس کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ عباس جلال میں آگے کہتے ہیں یہی کافر کی تعریف ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے، یہی کافر کی تعریف ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے، وہ اللہ کی نظر میں کافر ہے۔ مولا نے فرمایا وار کر۔ اس کا ہاتھ تلوار کی طرف بڑھا، ابھی کمر اور نیام کے درمیان تھا کہ عباس نے عین اللہ انداز میں ابو طالب بن کے قریب کی طرف دیکھا۔ قریب کو عباس کی نظر لوہے کے کھود سے گزر کے دماغ کی نسوں میں سنسناتی ہوئی محسوس ہوئی، رگوں میں خون جمنے لگا، گھوڑے کے قدم اکھڑنے لگے، آنکھوں کے سامنے ملک الموت کی دھندلی سی تصویر دکھائی دینے لگی۔ اس کا کامتا ہوا ہاتھ تلوار کا بوجھ لے کے اٹھا، اس کا تھکا ہوا وار عباس نے تازہ دم تلوار کی نوک پہ روکا۔ پھر اس کے بعد پوری کائنات میں علی اور علی کے بیٹوں کے سوا نہ کسی کو عباس کا ہاتھ نظر آیا، نہ کسی کو عباس کی تلوار نظر آئی، نہ کسی کو عباس کا ہاتھ نظر آیا، نہ کسی کو عباس کی تلوار نظر آئی، نہ کسی کو ہاتھ نظر آیا، نہ کسی کو تلوار نظر آئی۔ تلوار اپنے عادل بابا کے انداز میں قریب کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد جب نیام کے بستر سے سر رکھ کے سو گئی، اس وقت قریب کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ نکلا۔ پلٹی ہوئی تلوار کو نیام دائیں بائیں آگے پیچھے آمنے سامنے سے دیکھ کے کہتی تو قتل کرنے کے گئی تھی، جو قتل کرنے جائیں ان کے جسم پہ خون کے نشان ہوتے ہیں، تو چمکتی گئی تھی چمکتی آ گئی ہے۔ تلوار آواز دے کے کہتی مدت گزر گئی ساتھ کو تجھے میری معرفت نہیں ہوئی، میں کاٹ کے قتل نہیں کرتی، آبر سے مارتی ہوں، میں کاٹ کے قتل نہیں کرتی، میرا آمر چلتا۔ سلام ہے بھیا، بس اتنا ہی پڑھنا پتہ نہیں ہو گئی سرکار۔ لڑے عباس صفین کے میدان میں، لڑ کے آئے تو حسین نے کہا عباس آخری جنگ تھی، جتنا بول سکتی تھی نا عباس کی تلوار، صفین کے میدان میں بولی۔ اس کے بعد تلوار چپ۔ اگلا جملہ پتہ نہیں کون برداشت کرے کون برداشت نہ کرے۔ عباس کی تلوار چپ رہی تو توحید کے لہجے کو شرابی سے بولنا پڑا۔ یا سیدہ علم کی مجلس یہاں ہو چکی، کل میرا خیال ہے عالم برآمد، روز بھی برآمد ہو۔ ایک بات ضرور کہوں گا،
شہیدوں کے تابوت نہیں نکلتے، ایک کا زلجنا نکلتا، ایک کا علم۔ تابوت کیوں نہیں نکلتے؟ تابوت ان کے نکلتے ہیں جن کے جنازے اٹھا کے کوئی خیموں میں لے گیا۔ آنکھیں برس گئی، میرا حصہ مجھے مل گیا، میری حاضری ہو گئی۔ اطاعت میں عباس نے انتہا کی۔ چونکہ میرے عزیز بھی مجلس میں آئے، ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، عباس نے سانس بھی وہ لی ہے جس کی حسین نے اجازت دی ہے۔ جی بسم اللہ۔ شبیر کی اجازت کے بغیر عباس نے سانس بھی نہیں۔ جو سب سے مشکل کام تھا نا، وہ حسین بادشاہ نے مدینے میں عباس سے کروا لیا تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ مشکل نہیں رہا۔ میرے محسنوں سنو گے سب سے مشکل کام کون سا تھا؟ جب کربلا کے مسافروں کی فہرست بناتے ہوئے حسین نے دیا تھا نا حکم، لکھو شریکت الحسین کا نام، یہ سب سے مشکل کام تھا۔ ویسے بہت تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، اگر کوئی مجھ سے کہے ایک جملے میں مولا کی شہادت پڑھو تو ممکن ہے میں ایک جملے میں پڑھ دوں۔ 28 رجب مغربین کی نماز کے بعد علی کی بیٹی کا پہلا قدم بنو ہاشم کی حویلی سے باہر نکلا تھا، ام البنین کا لال شہید ہو گیا تھا۔ پھر سارے سفر میں منظر ایک تھا، وہ منظر سمجھ لیں کیا تھا؟ علی کی بیٹی کا معامل تھا، ساتھ عباس کا جنازہ تھا۔ اسے آگے کیا پڑھا؟ کربلا پہنچے، 2 محرم کو خیمے لگے۔ کریم کربلا نے کہا عباس خیمے لگاؤ۔ مولا سب سے پہلے کس کا؟ فرمایا سب سے پہلے اس کا جو سب سے آخر میں سوار ہوئی تھی۔ سوار ہونے میں آخری، اترنے میں پہلے۔ میرے مولا عباس نے درود پڑھ کے علی کی بیٹی کا خیمہ لگایا۔ تھکتے نہیں آپ، مجھے پتا ہے اس بارگاہ کی دیواروں کے سائے کا اثر ہے۔ عباس نے خیمہ درود پڑھ کے لگایا۔ پھر کہہ رہا ہوں، عباس نے خیمہ درود پڑھ کے لگایا۔ نجف منزل میں آئے ہوئے ماتمیوں، وہ خیمہ جو 2 محرم کو عباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا، وہ 10 محرم کو مسلمانوں نے نماز پڑھ کے جلا دیا۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ خیمہ لگا، عباس چپ، خیمہ اکھڑ گیا، عباس چپ۔ 7 محرم کا پانی بند، عباس چپ، پانی ختم،
عباس چپ. جنازے اٹھنے شروع ہوئے. عباس چپ. میں اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں, آپ مجھ سے بہتر دیکھ رہے ہوں. با کلیم شریف جملہ میں کہنے جا رہا ہوں صاحب کا. کربلا کے دن کا سب سے بڑا مصائب یہ ہے کہ عباس کی موجودگی میں حسین نے اکبر اکیلے اٹھایا تھا. سلامت رہو, آباد رہو. آنکھیں برس گئیں, تیاری ہو گئی. میں نے انتظار نہیں کرنا. بندے کہتے ہیں ذرا نرم پڑھو, لفظ بدل سکتے ہیں, روایت نہیں بدل سکتے. لفظ بدلے جائیں گے, روایتیں نہیں بدلی جائیں گی. 10 محرم کا سورج سفر کرتا رہا, بنو ہاشم کا چاند چپ کر کے بیٹھا رہا. عباس اپنے خیمے میں سجدہ کر رہے تھے. شجاعت آنکھوں سے بہ رہی تھی کہ اچانک 2 ہاتھ سجدے میں پڑے ہوئے مولا عباس کے پیروں کے تلووں پہ آئے. میرے مولا نے ہاتھ محسوس کر کے سجدے سے سر اٹھایا. سیدہ ام الفضل کھڑی تھی, آواز دے کے کہتی مولا آپ کے سجدے میں مداخلت کی ضرورت نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صبح سے لے کے اس وقت تک 9 بار آپ کا سجدہ آپ کے خیمے تک آیا ہے. میں بسم اللہ, آباد ہو, سلامت, زندگی ہو جی, بسم اللہ سے. میں لاکھ بار کہتا ہوں 9 بار آپ کی نماز آپ کے خیمے کے دروازے پر آئی, 9 بار پلٹ گئی ہے. میرے مولا عباس مصلے سے, مٹی کے مصلے سے میرے مولا اٹھے, نالین نہیں پہنی, سر جھکا کے اللہ کی شجاعت کا مظہر سر جھکا کے روتا ہوا اس خیمے کے سامنے آ گیا جس خیمے میں وہ سیدہ تشریف فرما تھی, جس سیدہ کا نام وفا کے کرتاس پر عباس کے برابر لکھا جاتا ہے. سیدہ ام رباب کے خیمے کے سامنے آ کے اجازت طلب کر کے, چونکہ تہذیب کا مرکز ہے نا آل محمد کا گھر, اجازت طلب کر کے عباس اندر داخل ہوئے. کیا منظر تھا, ایک رحل آغوش, 2 قرآن, ایک ظاہراً 6 مہینے کا, ایک ظاہراً 3.5 سال کا. عباس اس طرف آئے جہاں 3.5 سال کی سیدہ تھی, ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے. میرے مولا نے ہاتھ باندھ کے صرف اتنا کہا, حسین کے سینے کا تعویذ مجھے صرف اتنا بتا دے, 9 بار گئی کیوں ہو؟ آباد رہو, سلامت. بیٹے کے ہاتھ پکڑ, ہاتھ پکڑ, حوصلہ. 9 بار گئی کیوں, 9 بار پلٹی کیوں؟ شاید یہ عجیب جملہ میری مخدومہ نے کہا. مخدومہ فرماتی چاچا جانے کا فیصلہ بھی میرا اپنا ہے. جانے کا فیصلہ بھی میرا اپنا ہے, پلٹنے کا فیصلہ بھی میرا اپنا. میں ماں کی گود میں پڑا ہوا دیکھ کے جاتی ہوں, آپ کے خیمے کے دروازے پہ جا کے نظر پڑتی ہے بابا کے خیمے پہ, پھر میں فیصلہ کرتی ہوں, واپس پلٹ آتی ہوں. اب عباس کی آنکھوں سے فرات ایسے بہا جیسے بہنے کا حق تھا. آواز دے کے کہتے سیدہ میں کئی بار آپ کی بابا کے خیمے میں گیا ہوں, جب میں خیمے میں قدم رکھتا ہوں وہ علیم بذات الصدور ہیں, انہیں پتہ ہے میں کیوں آیا ہوں. وہ کرسی پہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھتے ہیں, آنکھ میں آنسو آتے ہیں. سکینہ میری جرت نہیں ہوتی, میں آپ کے بابا سے اجازت مانگوں گی, میں فوراً پلٹ آتا ہوں, آپ سے بڑی سفارش میرے پاس ہے نہیں. سیدہ اٹھی, آواز دے کے کہتی چاچا اور کچھ نہیں کر سکتی. کئی دن کا خشک مشکیزہ میری مخدومہ نے تعویذ بنا کے چاچا کے بازو پہ باندھا. میں نے لفظ کہہ دیا یہ شہادت کا تعویذ تھا.
تو سیدہ نے چاچا کے بازو پہ حمایت کیا، آواز دے کے کہتے اب تم اجازت دے دو پھر میں آپ کے بابا کے خیمے میں جاؤں۔ آئے عباس کریم کربلا کے خیمے کے پردے کے سامنے، آئے تطہیر کی تلاوت کر کے پردے کو چوم کے عباس نے پردہ اٹھایا، نالین اتار کے حسین کے خیمے میں پہلا قدم رکھا، شبیر نے کرسی چھوڑی، عباس کو اندر آتے ہوئے دیکھ